السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اذا دخل فی الصلاة کبر الی آخر الحدیث، رواہ البخاری۔ محترم ناظرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 730 پر 9 ہے، یعنی 739 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا نماز میں کی جانے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یا نمازیوں کے اندر پائی جانے والی غلطیاں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رفع الیدین نہ کرنا۔ رفع الیدین یہ کیا ہوتا ہے؟ رفع یرفع، اس کا مطلب اٹھانا، یدین اپنے ہاتھوں کو۔ تو کب کب اٹھانا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز میں داخل ہوتے تو رفع الیدین کرتے، پھر اسی طرح سے جب وہ رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے۔ اور انہوں نے اس فعل کو، اس طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے نماز ادا کرتے تھے اور نماز میں اسی طرح رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ لیکن آج، اور یہ رفع الیدین کے تعلق سے میرے بھائی ناظرین ایک حدیث نہیں بلکہ تقریباً 450 احادیث صحیح موجود ہے رفع الیدین کرنے کے تعلق سے، لیکن اور 450 احادیث مبارک تمام روایتیں صحیح ہیں، ان کے باوجود بھی رفع الیدین جو شخص کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑانا۔ کیسے مذاق اڑانا؟ یعنی یہ کہنا کہ یہ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں گویا کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ مکھی اڑا رہے ہیں، ایسے ایک سنت کا مذاق اس طرح سے مسلمان اڑا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو رفع الیدین کرنا نہیں ہے، آپ کو اپنے امام کے طریقے پر ہی چلنا ہے، پس پشت سنت کو ایک جگہ ڈال دینا ہے، نہیں امام ہمارے ایسا نہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو آپ کا یہ بھی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ مذاق اڑائیں اور حدیث کا مذاق اڑائیں۔ تو رفع الیدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ناظرین، رفع الیدین جو ہے کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا یہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی زینت ہوا کرتی ہے، اور رفع الیدین کرنا یہ نماز کی زینت ہے۔ اسی طرح سے نعمان بن ابی عیاش کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی زینت ہوا کرتا ہے، لیکن نماز کا زینت جو ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اسی طرح سے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا یہ نماز کی زینت ہے۔ یوں ہی نہیں ناظرین، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو ان کو 100 نیکیاں مل گئی، اگر کوئی 2 رکعت نماز فجر ادا کر رہا تو ان کو 50 نیکیاں مل گئی۔ تو اتنے احادیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن ان کے باوجود بھی لوگ رفع الیدین نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین پہلے ابتدائی اسلام میں رفع الیدین تو کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر منسوخ ہو گئی۔ اور کہتے ہیں پہلے اس لیے کرتے تھے کہ لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ایسے اپنے بغلوں میں بت وغیرہ رکھ لیتے تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رفع الیدین کی، لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ منمانی تعویل اور اس طرح سے کرتے ہیں، رفع الیدین نہیں کرتے اور اتنے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو نماز میں رفع الیدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ اور منسوخ کب ہوئی؟ یہ وائل بن حجر کہتے ہیں سن 9 ہجری میں ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ اسی طرح سے رفع الیدین کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سن 10 ہجری میں بھی نبی کریم سے خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر 10 ہجری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ماہ زندہ رہے اور اس کے بعد وفات پا گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہے، وہ صحابی رسول بھی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔
تو رفع الیدین پھر منسوخ کب ہوئی؟ تو رفع الیدین منسوخ وغیرہ نہیں ہوئی، ان لوگوں کو بس یہ کہنا ہے کہ ہمارے امام اگر رفع الیدین نہیں کیے یا ہمارے امام صاحب ایسا جو ہے ان تک یہ باتیں نہیں پہنچی، یہ حدیث نہیں پہنچا، تو یہ کہہ کر کے ٹال مٹول کرتے ہیں اور سنت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو ناظرین غور و فکر کریں اور اس کے اوپر تحقیق کریں، تفتیش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق ہے وہ حق سمجھ کی توفیق دے، اور سنت کے طریقے پہ، مسنون طریقے پہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ رفع الیدین نماز کے اندر کرنا ضروری ہے، رفع الیدین کرنا ضروری ہے۔ تو یہ چیز ہے، بعض لوگ جو رفع الیدین کرتے ہیں ان پر بھی ان کے اندر بھی کچھ غلطیاں پائی جاتی ہے، یعنی وہ رفع الیدین کر رہے ہیں تو اکثر جگہوں پہ رفع الیدین کر دے رہے ہیں، مثلا پہلی رکعت سے دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں تب رفع الیدین کر رہے ہیں، دوسری رکعت سے تیسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں تب رفع الیدین کر رہے ہیں، تیسری رکعت سے چوتھی رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں تب رفع الیدین کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں میرے بھائی، رفع الیدین کب کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا ہے، پھر رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرنا ہے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنا ہے، اور جب تیسری رکعت کے لیے آپ اٹھ رہے ہیں تب رفع الیدین کرنا ہے۔ تو جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ ان جگہوں پہ غلطی کر جاتے ہیں، اور جو سرے سے رفع الیدین نہیں کرتے وہ تو منمانے تعویلیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین اس بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہمارا آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو مسنون طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔